بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ کسی کا کہنا ہے کہ اگر مسجد میں بیٹھ کر کے انگلیاں توڑتے ہیں تو 40 دنوں کی عبادت ضائع ہو جائے گی۔ تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل غلط ہے ایسا کہنا۔ البتہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے مسجد جاتے وقت اور نماز کے انتظار میں جب تک انسان مسجد میں رہتا ہے اس وقت تک انگلیوں کو توڑنے سے یا انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کرنے سے منع کیا ہے۔ تشبیک کہتے ہیں اس کو۔ تشبیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں آپ داخل کر دیں اور اس میں چاہے توڑیں لمبی کریں تو سب اس کے اندر شامل اور داخل ہے۔ تو آپ نے اسے منع کیا، ابو داؤد کی روایت ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ نماز میں رہتا ہے جو نماز کے لیے جاتا ہے مسجد نماز پڑھنے کی غرض سے۔ اس طریقے سے جب تک وہ نماز کا انتظار کرے اس وقت تک اپنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں میں داخل کرنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر انسان نماز پڑھ چکا ہے تو ایسی صورت میں جو ہے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں، اس کے لیے کوئی حرام عمل نہیں ہے یہ، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ذوالیدین کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ نے انگلیوں کے درمیان تشبیک کی۔ تو یہ گویا کہ آپ نماز سے فارغ ہو گئے تھے، کیونکہ 2 رکعت پر آپ نے سلام پھیر دیا تھا تو بھول کر کے۔ تو یہ اس پر محمول کریں گے کہ اگر نماز ختم ہو جائے تو نماز ختم ہونے کے بعد جب کوئی دوسری نماز نہ رہے تو انسان انگلی کو اگر تشبیک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کا جواز ملتا ہے۔ لیکن اگر نماز کے انتظار میں ہے تو اس کے لیے منع ہے۔ جیسے مغرب کی نماز پڑھی انسان نے اور وہ عشاء پڑھ کر کے مسجد سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ تشبیک نہ کرے، جی ہاں، انگلی وغیرہ نہ توڑے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر نماز ہو گئی اور نماز کے بعد مسجد سے نکلنا چاہتا ہے تو تشبیک کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ چیز جائز اس کے لیے۔ اور تشبیک دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی مثال کے لیے بھی پیش کیا ہے، اور جیسا حدیث آتی ہے کہ آپ نے مرتبہ فرمایا کہ مومن کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کی مثال ہوتی ہے، جی ہاں۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ تشبیک کی، یعنی اپنے انگلیوں کو ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ کی انگلی کے درمیان داخل کیا اور اس طریقے سے پکڑا آپ نے، تو اس کو بھی تشبیک کہا گیا ہے۔ تو آپ نے اس کو اچھی مثال دے کر کے سمجھایا، جی ہاں۔ تو تشبیک جو ہے فی نفسہ ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ منع ہے انسان کے لیے، لیکن اگر وہ نماز کے لیے جاتا ہے تو راستے میں بھی نہ کرے، اور جب تک نماز کے دوران نہ کرے، اور نماز پڑھ لینے کے بعد بھی اگر دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس وقت بھی نہ کرے۔ ہاں، نماز سے فارغ ہو گیا تو اگرچہ وہ مسجد کے اندر ہے تو کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی مختصر طور پر، اور پوری حدیث اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اسی بات کہی ہے، جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی، وہ سراسر غلط بات ہے، بے دلیل ہے۔ اور دین کے معاملے میں انسان کو اسی بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ معمولی بات نہیں کہ 40 دن کی نماز کسی کو، یا 40 دن کے بعد انسان کسی کو باطل کر دے اور کہے کہ یہ بات قبول نہیں کی جائے گی 40 دنوں تک اگر کوئی آدمی ایسا کر لے۔ یہ ایک دم غلط بات ہے، کیونکہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے۔ اللہ کون کس کی نماز قبول کرے گا؟ کون سی چیزیں نماز کے باطل ہونے کا ذریعہ ہے؟ ان سب کا تعلق دین سے، وحی سے ہے۔ اگر وحی میں ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو انسان اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہے۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ دنیاوی چیزیں نہیں ہیں، جی ہاں۔ تو دنیا کی چیزوں میں لوگ نہیں کچھ کہتے ہیں۔ اگر دنیاوی گفتگو ہو اور کچھ لوگ پوچھیں تو آدمی نہیں جواب دیتا کہ بھئی مجھے نہیں معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ لیکن دین کے معاملے میں ہر آدمی جواب دینا شروع کر دیتا ہے اور دین کا ٹھیکیدار بن جاتا ہے۔
جی ہاں، تو یہ بہت بڑی بات ہے جو کسی نے کہی ہے کہ 40 دنوں تک اس کی عبادت قبول نہیں کی جائے گی. اور عبادت یعنی گویا کہ کوئی بھی عبادت، ایسا نہیں کہا کہ نماز، کوئی بھی عبادت گویا کہ نہیں قبول کی جائے گی. اس میں نماز بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، نیک اعمال بھی ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی عمرہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، اور دیگر عبادات اور نیکیاں اس کے اندر آ سکتی ہیں. دعائیں ہیں، مان لیجئے دعا بہت بڑی عبادت ہے، وہ بھی اس کے اندر آ جائے گی. صلہ رحمی ہے. تو 40 دنوں کی عبادت قبول نہیں کی جاتی ہے. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کہی تھی انہوں نے، اللہ المستعان. تو آدمی کو اس سے بچنا چاہیے. ایسی کوئی حدیث نہیں آتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی سخت وعید سنائی ہو کہ اگر کوئی اپنی انگلیوں کو توڑے گا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کی جائے گی. جی اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے. ہمیں جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.